اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اصول ثلاثہ کے آج کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کے باب میں ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی۔ ایمان بالیوم الآخر کے تعلق سے کل گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ ایمان بالیوم الآخر چار چیزوں کے اوپر مکمل ہوتا ہے۔ قبر کے اوپر اور قبر میں جو واقعات، جو حادثات پیش آئیں گے اس کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طرح سے قبر کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے کے اوپر ایمان لانا، پھر یوم آخرت کے اوپر، حساب و کتاب کے اوپر ایمان لانا، اور جنت و جہنم کے اوپر ایمان لانا۔ ان چار چیزوں کے اوپر ایمان مکمل تصدیق جازم سے، یعنی پختہ یقین کرنے سے آدمی کا ایمان بالیوم الآخر مکمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی گھڑی یا سب سے پہلی منزل آخرت کے منازل میں قبر کی منزل ہے۔ تو قبر کے منزل کے تعلق سے ہماری گفتگو کل کے درس میں چل رہی تھی اور ہم نے دو آیتوں کے ذریعے سے عذاب قبر کو ثابت کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ علماء اہل سنت والجماعت اس بات کے اوپر، علماء اہل الحدیث اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ رب العالمین میت کو اس کے قبر میں نعیم یعنی نعمتوں سے نوازتا ہے اگر وہ نیک ہے تو، اور یا وہ اگر وہ برا ہے تو اس کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ کل دو آیتیں ہم نے پڑھی تھی کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اگر وہ برا آدمی ہے تو اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کے روح کو زبردستی اس کے جسم سے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج کے دن تم کو رسوا کیا جانے والا عذاب سے اللہ رب العالمین دوچار کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین کا قول فرعون اور آل فرعون کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام ان کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اشد عذاب اور سخت عذاب میں فرعون اور آل فرعون کو داخل کیا جائے گا۔ یہ بتایا گیا تھا کل کے درس میں کہ جو عذاب ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام، جو آگ فرعون اور آل فرعون کے اوپر پیش کی جاتی ہے، وہ آگ کہاں پیش کی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ قبر میں۔ پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب حق ہے اور اس سے کسی بندے مومن کو انکار کی جرات نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، غلط عقیدے اور باطل نظریے کو وہ ماننے والا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، سارے مذاہب کے علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ لوگ عذاب قبر کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور عذاب قبر کو اور نعیم قبر کو یعنی قبر کی نعمتوں کو اور قبر کے عذاب کو برحق تصور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، چند لوگ، جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے اس راستے سے انحراف کیا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا ہے یا نعیم قبر نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جب قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا معاملہ وہیں سے تمام اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اس انکار کے اوپر، ان کے اس رد کے اوپر، ان کے اس انکار کے اوپر رد کرتے ہوئے ہم نے دو آیتیں اور ایک تیسری آیت اور اس کے بعد چند احادیث نبویہ
آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس معاملے کی وضاحت ہمارے اور آپ کے سامنے ہو جائے۔ عذاب قبر کے اوپر دلالت کرنے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے دو عذاب مقرر فرمایا ہے، دو عذاب مقرر فرمایا ہے۔ ان دو عذابوں کے بعد ثم يردون بعدهم، اس کے بعد یہ لوگ عذاب عظیم کے جانب لوٹائے جائیں گے قیامت کے جانب، قیامت میں فیصلے کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ عذاب ان کو کہاں دی جا رہی ہے؟ جو اس وقت ہو رہی ہے، تو یہ عذاب ان کو قبر کے اندر دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، چونکہ ہم اس کو پہلے بھی پڑھا چکے ہیں آپ کے سامنے، اسی لیے نہایت اختصار کے ساتھ صرف موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، تاکہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اب تک اس سے زیادہ باقی ہے۔ آج میں احسا کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تو تقریباً 47 یا 48 درس ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ اصول ثلاثہ کو اگر مزید تفصیل کے ساتھ پورے ڈیپ میں جس طرح سے اس کتاب کے پڑھنے کا حق ہے، اگر اس کو اس طرح سے پڑھا جائے تو تقریباً 50 درس ابھی اور اس کے اوپر آخر تک اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے ابھی ضرورت ہے اور چاہیے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو کہنے کی یعنی درس پیش کرنے کی اور آپ حضرات کو درس میں صبر و مصابرت کے ساتھ جمع رہنے اور قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عذاب قبر کے تعلق سے جو احادیث مروی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر مجھ کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا تو لدعوت اللہ، میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین تم کو عذاب قبر سنائے جو میں سنتا ہوں۔ قبر کے اندر مردے کی چیخ و پکار، اس کی گڑگڑاہٹ، اس کے لرزنے کی، اس کے چنگھاڑنے کی، مار کے تکلیف سے اس کے کراہنے کی جو آواز میں سنتا ہوں، میں دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین میرے امت کے لوگوں کو بھی وہ عذاب سنوا دے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے۔ جب قبر کی عذاب کو آدمی سن لے گا تو کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو لے جا کر کے قبر میں دفن نہیں کرے گا، اگرچہ وہ مرا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی اپنے والد کو دفن نہیں کرے گا، کوئی اپنی ماں کو دفنانا نہیں چاہے گا، اور باپ اپنے بیٹے کو نہیں دفنانا چاہے گا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دفنانا چاہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے چہرے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب التفات فرمایا۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام کی جماعت کو، صحابہ کی طرف آپ نے اپنا رخ پھیرا اور کیا کہا؟ دیکھیے، کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ پھر آپ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب، نعوذ باللہ من الفتن، ہم اللہ رب العالمین سے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ رب العالمین سے ہر طرح کے فتنے سے، چاہے وہ ظاہری فتنہ ہو یا باطنی فتنہ ہو، ہم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، سارے کے سارے صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من فتنة مسیح الدجال۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اگر مجھے خوف نہیں ہوتا اس بات کا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی کیفیت سے آگاہ فرما دے، تم کو بتا دے کہ مردے کس طرح سے قبر کے اندر عذاب دیے جانے سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں،
یہ تم کو اللہ رب العالمین سنا دے۔ اسی طریقے سے صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر سے فارغ ہوئے، جنگ بدر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ نے مشرکین کی لاشوں کو، بدر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ مشرکین کی جو لاشیں تھی، جو قتل کیے گئے تھے مشرکین، ان کے لاشوں کو اٹھا کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ پرانا کنواں تھا، استعمال میں نہیں تھا وہ کنواں، اس میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کنویں کے چبوترے کے اوپر، اس کے منڈیر کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے۔ کنویں پہ جو دیوار لگائی جاتی ہے اس کے چاروں طرف، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے آواز دینی شروع کی، فناداہم باسمائہم، ان کے ناموں سے ان کو پکارا، کہا یا فلان ابن فلان، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں۔ قال، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس کو حق پایا؟ تمہارے رب کا وعدہ تمہارے ساتھ سچا ہوا؟ فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقا، مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے حق پایا، یعنی میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو پورا ہو گیا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قتل کیے جانے والے مشرکین کو قبر کے اندر مخاطب فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو ڈالا گیا ہے کنویں کے اندر تو وہ ان کے لیے قبر ہوئی، اور ہم اس گفتگو کو بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین، جو آدمی کسی کو اگر شیر یا چیتا پھاڑ کر کے کھاتا ہے تو شیر اور چیتا کا پیٹ جو ہے وہ اس کے لیے قبر ہوا۔ کوئی آدمی اگر پلین کریش میں مر گیا تو جہاں جہاں اس کی بوٹیاں گری ہے یا جہاں جہاں اس کے چیتڑے گرے ہیں وہ جگہ اس کے لیے قبر ہوئی۔ کوئی اگر سمندر کے پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اور پھر دوبارہ اس کی لاش نہیں ملی تو وہ جگہ اس کے لیے قبر ہوئی، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو وہیں سے اٹھائے گا جہاں وہ گرا تھا، جہاں وہ ڈوبا تھا، یا جہاں کہیں بھی وہ گیا تھا وہاں سے اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے قدرت کے کمال سے، اپنی طاقت سے، اپنے علم سے اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس کو وہ وہیں سے دوبارہ زندہ کر دے، دوبارہ وہیں سے اٹھا دے۔ تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ احدکم بالتشہد، تم میں کا کوئی آدمی جب تشہد سے فارغ ہو تو فلیستعذ باللہ من اربع، اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے، 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے اللہ رب العالمین سے۔ تشہد جو ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں یہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے۔ 4 چیزوں میں کیا کہے اعوذ باللہ من عذاب جہنم، ہم اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، کہے ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، ومن فتنۃ المحیا، زندگی کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، ومن فتنۃ الممات، موت کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یا مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اگر عذاب قبر نہیں ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں؟ اور تشہد کے اندر بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے، بلکہ جمہور علماء اس بات کے اوپر متفق ہے کہ تشہد میں ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنا یہ مستحب ہے، بلکہ تاکیدی حکم ہے کہ آدمی ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے۔ جہنم کے عذاب سے، یعنی کہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات،
یہ تاکیدی حکم ہے، یعنی استحباب مؤکد ہے، تاکیدی حکم ہے کہ آدمی کو تشہد میں ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آئیے ایک اور حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جب کوئی شخص مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ان احدکم اذا مات، تم میں کا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو عرض علیہ مقعدہ، تو اللہ رب العالمین اس پر اس کے ٹھکانے کو پیش کرتا ہے، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے تو جنت اس کو دکھایا جاتا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم اس کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ کام چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو قبر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لے۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کو، مثال کے طور پہ وہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے کہ اگر وہ جہنمی ہے، دنیا کے اندر اس نے برے اعمال کیے ہیں، شریعت کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا ہے، اگر اس کو صبح و شام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کے سامنے لا کر کے پیش کیا جاتا ہوگا تو کیا اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بہت تکلیف ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جس خوش نصیب بندے کے اوپر صبح و شام اللہ رب العالمین کے فرشتے جنت لا کر کے پیش کر رہے ہوں گے، اس سے اس کو خوشی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں بولیے، خوشی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے مقام کو جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے، نہروں کو دیکھے گا بہتے ہوئے، اپنی بلڈنگ کو دیکھے گا جنت کی، تکیے کو دیکھے گا، اپنے بستر کو دیکھے گا، ہاں تو وہ دیکھ کر کے اس کو خوشی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو اس سے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ اللہ رب العالمین مردے کو مرنے کے بعد جب قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو نعیم سے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کو عذاب سے، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس کو عذاب سے بھی نوازتا ہے، اس کو عذاب سے بھی نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں کے درمیان سے، گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، یہ دونوں کے دونوں قبر کے جو لوگ ہیں یا قبر میں جو دفن ہیں یہ لوگ، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو کسی ایسے کام سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا، بہت آسان کام تھا، بچ سکتے تھے یہ، لیکن انہوں نے نہیں پرواہ کی، اس کی بچنے کی کوشش نہیں کی، اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے، اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ کہا اما احدہما، ان میں سے ایک آدمی، فکان یمشی من الناس بالنمیمہ، لوگوں کے درمیان چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، ادھر کی باتیں ادھر لے جا کر کے پیش کیا کرتا تھا۔ فکان یمشی من الناس بالنمیمہ واما الاخر، کہا جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، دوسرا شخص کا، اس کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے کہ فکان لا یستتر من بولہ، وہ آدمی جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا، یہ انتظام نہیں کرتا تھا، پیشاب کرنے سے پہلے اس بات کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے چھینٹے اس کے بدن کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر نہ پڑیں اور وہ چھینٹوں سے محفوظ رہے، ایسا انتظام وہ نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر، اسی روایت میں دوسرے الفاظ ہیں، کہا کہ فکان لا یستنزہ من بولہ، یہ آدمی اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں، اپنے دستے مبارک میں کھجور کی ایک چھڑی لی،
اور اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، چیر دیا اس کو بیچوں بیچ، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں قبر کے اوپر اس کو لگا دیا۔ دونوں قبر میں لگا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے شاید اللہ رب العالمین ان کو اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف پیدا کرے معلم یہی بسا، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہو جائیں، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہو جائیں۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کے سامنے اس حدیث کے اوپر تفصیلی گفتگو فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس حدیث میں کہیں پر بھی یہ لفظ گزرا جی کہ یہ دونوں کھجور کی ڈالیاں تسبیح پڑھیں گی اور ان کے تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا؟ حدیث کے جملے سے کہیں پتا چلا آپ کو یہ بات؟ نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کے اوپر لے جا کر کے سبزی پیش کرو، سبزی مانے سبزہ دار گھاس وغیرہ لگاؤ یا اسی طریقے سے اس پہ پھول چڑھاؤ، اور اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پھول، یہ گھاس، یہ ڈالیاں، یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اس سے اس کے عذاب قبر کے اندر تخفیف ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس حدیث سے اگر وہ استدلال کرتے ہیں تو اس حدیث میں ان کے استدلال کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قبر کی عذاب سنا دی اور بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت اور نشانی کے طور پر کھجور کے ان ڈالیوں کو چیر کر کے 2 ٹکڑے کے اندر تقسیم کر کے وہاں پہ لگا دیا تاکہ پتا چلے کہ یہ قبر ہے، اور آپ نے یہ نشانی بتا دی کہ جب تک یہ خشک نہ ہوگا تب تک اللہ رب العالمین، اب اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمائی، آپ نے یہ نہیں کہا۔ اچھا، کھجور کی ڈالی اگر مان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے، اگر کوئی آدمی ڈالی کو لگائے، مثال کے طور پہ اگر سالڈ ڈالی لگاتے تو سوکھنے میں اس کو اور وقت لگتا، لیکن اگر ڈالی کو چیر دیا جائے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ظاہر ہے وہ جلدی سوکھے گا۔ لکڑی کا کوئی تنا ہے گھر میں، اگر تنا پڑا ہوا ہے تو بہت دن لگتا ہے اس کو سوکھنے میں، لیکن اس کو اگر لکڑی بنا دیا جائے، جلاون کے لیے کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو سکھا دیا جائے تو وہ مہینوں میں سوکھنے والی لکڑی 10 دنوں کے اندر جلانے کے قابل ہو جائے گی، سوکھ جائے گی۔ یہ تو تجربہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے؟ یہ ایک نشانی کے طور پر یہ کیا ہے، وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب کوئی دوسرا آدمی یہ کہہ کر کے قبر کے اوپر جا کر کے گاچھ درخت لگائے گا اور وہاں پھول چڑھائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ یہی ایک واقعہ دوسرا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو دفن کیا، جو غزوہ خندق کے اندر شہید ہوئے تھے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دفن سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو کہ اس کے لیے قبر تنگ کر دی گئی ہے، قبر میں اس کے لیے تنگ کر دی گئی۔ تو وہاں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ درخت کی تسبیح کی وجہ سے یا سبزی کی تسبیح کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب میں تخفیف کرے گا تو صحابہ کرام کو آپ ارشاد دیتے، حکم دیتے صحابہ کرام کو کہ اس کے قبر کے اوپر کھجور کے درخت لگا دو، انار کے درخت لگا دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تاکہ یہ جب تک درخت لہلہاتا رہے گا وہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور قبر میں کے عذاب میں اس کی تخفیف ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے تسبیح پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے کہا دعا کرو۔ آج ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب مردے اگر دنیا سے ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی رخصت ہو گئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے نا بھائی، صبح و شام کہیے کہ اللہ رب العالمین میرے والد محترم کو بخش دے، اے اللہ رب العالمین ان کے قبر کے منزل کو آسان فرما دے، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یہ دعا کیجئے، اس سے کون روکتا ہے؟ آپ تو دعا نہیں کریں گے، لیکن پھول لے جا کر کے روز جمعہ کو لے جا کر کے والد صاحب کے قبر کے اوپر ڈالیں گے یا والدہ کے قبر کے یا بھائی کے قبر کے اوپر ڈالیں گے۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت اور کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش اور کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایک عمل کسی صحابی کا قبر کے اوپر پھول چڑھانے یا قبر کے اوپر درخت لگانے کا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی، تو اس جھانسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ محفوظ رہیں اور اس دعوت کو عام کریں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے
تو اس کو منع کریں. اگر اس حدیث سے استدلال کرتا ہے تو اس کو کہیے کہ چلو بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، بتاؤ کہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک یہ ہری ڈالی تسبیح پڑھتی رہے گی اس وقت تک اس کو عذاب نہیں ہوگا. کہیں نہیں، یہ آدمی کا اپنا استدلال ہے، اس کی من گھڑت بات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھی بات ہے. تو یہ یہاں آ کر کے ہماری یہ باتیں تقریباً احادیث کو ہم نے جمع کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جو عذاب قبر کے اوپر دلالت کرتی ہیں. بات مکمل ہوئی. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قبر میں مردوں کو جو عذاب دیتا ہے، کیا یہ عذاب کا تعلق جسمانی ہے، جسم کے اوپر عذاب ہوتا ہے، یا روح کے اوپر عذاب ہوتا ہے، یا روح اور جسم دونوں کے اوپر عذاب ہوتا ہے، یا صرف روح کے اوپر عذاب ہوتا ہے جسم کے اوپر عذاب نہیں ہوتا ہے، یا صرف جسم کے اوپر عذاب ہوتا ہے روح کے اوپر عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ سوالات کرتے ہیں لوگ کہ قبر کے عذاب کی نوعیت کیا ہے. تو اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر بندے کے روح اور جسم دونوں کے اوپر منعقد ہوتی ہے، دونوں کے اوپر اس کو حاصل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے صرف روح کو بھی حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ روایت بھی موجود ہے کہ عذاب قبر اس کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے. اور یہ روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے روح کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کو عذاب نہیں دیا جاتا. یہ بھی ہے، یعنی صرف روح کو عذاب ہوتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عذاب قبر جسم اور روح دونوں کے اوپر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی روح کے اوپر ہوتا ہے، جسم کے اوپر، جسم کو چھوڑ کر کے صرف روح کے اوپر ہوتا ہے. اور اس مسئلے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ایک مثال سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے. اس مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ صرف ایک مثال ہے. کوئی آدمی اس کو حقیقت تسلیم نہ کرے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس مثال کے اندر بیان کیا گیا. یہ صرف مسئلے کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے، عذاب قبر کے اس مسئلے کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال بیان کی. کہتے ہیں کہ اس کی مثال سونے والے کی مثال ہے. ایک آدمی جو گہری نیند کے اندر سویا ہوا ہے، وہ اپنی نیند میں خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھ کر کے وہ لذت محسوس کرتا ہے اور کبھی تکلیف محسوس کرتا ہے. سونے والا یہ محسوس کرتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے جسم میں بھی ہوتی ہیں، اس کے روح میں بھی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ سونے والا کبھی کبھی یہ دیکھتا ہے کہ نیند میں اس کو کسی نے مارا ہے، اور جب وہ سو کر کے جگتا ہے تو مار کا اثر اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی سونے والا خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے آ کر کے اس کو کھانا کھلایا ہے، کوئی چیز وہ کھایا ہے اپنے خواب میں، اپنے نیند میں، اور جب صبح جگتا ہے یا نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کھانے کا ٹیسٹ اور اس کا اثر اس کے منہ کے اوپر باقی ہوتا ہے نا. اور اگر یہ معاملہ سونے والے کو اس کے جسم اور اس کے روح کے ساتھ حاصل ہوتی ہے تو مردے کو یہ چیز کیوں نہیں حاصل ہو سکتی؟ مردے کو یہ چیز کیوں نہ حاصل ہو سکتی؟ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل وہی ہے کہ دو آدمی ایک بستر کے اوپر سوئے ہوئے ہیں. ایک آدمی خواب میں کیا دیکھ رہا ہے، یا وہ اچھی چیز دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے یا بری چیز دیکھ کر کے ڈر رہا ہے، بغل والے کو کچھ اس کا علم نہیں ہوتا. بغل والا کچھ بھی نہیں جانتا، اگرچہ آپ اس کے بغل میں ہی سوئے ہوئے کیوں نہ ہو، کچھ نہیں جانتے. کبھی کبھی سونے والا چیختا ہے، چلاتا ہے، نیند میں روتا ہے، اور کبھی کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یا کچھ چیز جواب دیتا ہے، یا نیند میں کوئی چیز بڑبڑاتا ہے. آپ اس کو اگر مخاطب ہوئیے گا، پوچھیے گا اے فلاں تو وہ کچھ جواب نہیں دے گا. نیند میں ہوتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں کرتے رہتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقبور کی حالت یہی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، غور سے سنیے گا اس جملے کو، ھذا تقریب و تقریر،
یہ مسئلے کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے ہم نے یہ مثال دیا ہے، لِإِمْكَانِ ذَلِكَ، کہ یہ چیز ممکن ہے، یہ بتانے کے لیے ہم یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ، کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے هَذَا الَّذِي يَجِدُهُ الْمَيِّتُ مِنَ النَّعِيمِ وَالْعَذَابِ فِي الْقَبْرِ، کہ مردہ قبر کے اندر جو نعمت اور جو عذاب محسوس کرتا ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے سونے والا اپنے نیند کے اندر محسوس کرتا ہے۔ نہیں، ایسا کہنا جائز اور درست ہرگز نہیں ہے، بلکہ قبر کی نعمت اور قبر کی عذاب نیند کی نعمت اور اس کے عذاب سے اتم ہے، زیادہ کامل اور مکمل ہے، اور زیادہ حقیقی ہے، حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ اس کا اور اس کا دونوں کا کوئی مقارنہ اور کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن مثال دینے کے لیے، سمجھنے والے کے ذہن سے مسئلے کو قریب تر کرنے کے لیے ہم نے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کے اوپر اور نعیم قبر کے اوپر دلالت کرنے والی، اور جسم کے اوپر اس کا عذاب اور روح کے اوپر، دونوں کے اوپر اس کا عذاب مرتب ہوتا ہے، اس کے تعلق سے چند اور دلائل ہیں۔ چونکہ آج وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ العزیز کل اس کو آپ کے سامنے پھر ہم یہاں سے درس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔ اللہ 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 اللہ